الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے گزشتہ گفتگو میں کچھ چیزیں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بنیادی طور پہ ڈسکشن میں آئیں، جن میں بطور خاص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو کس وقت پہ پڑھنا کیسا ہے، اور قرآن مجید بطور ذکر کے، قرآن مجید بطور دعا کے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اگر حفظ کسی نے کیا ہے تو یہ کیسا ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کے پڑھتا ہے تو یہ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے گفتگو کے گزشتہ حصے میں ان سے سیکھا، استفادہ کیا بتوفیق اللہ۔ اب ہم ایک ایسے پہلو کے اوپر اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید ہمارے اوپر اپنے کیا اثرات مرتب کرتی ہے، اور ایک مسلمان کے طور پہ ہماری جو تلاوت قرآن مجید کی طرف رغبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ جو اہم چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیت ہے کہ وہ ہمارے اوپر کس طریقے سے وارد ہو اور کس طریقے سے طاری ہو۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے 3 آیات قرآن مجید کے اپنے اندر سے دیکھتے ہیں، جس میں مومنین کے آداب تلاوت کو بیان کیا گیا ہے، جاننے والوں کے آداب تلاوت کو بیان کیا گیا ہے، ایمان والوں کے آداب تلاوت کو جس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور میں ایک چیز ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوتا ہوں، اور دوبارہ بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کو تہذیب کہتے ہیں یا جس کو سیولائزیشن کہتے ہیں، وہ صرف آپ کی اینٹوں سے اور گارے سے اور پتھر سے اور سنگ مرمر سے اور دیگر اس طرح کی خوبصورت ٹائلوں سے بنائی گئی عمارات نہیں ہوتی۔ آپ کی کوئی خاص وضع قطع ہی صرف آپ کی تہذیب نہیں ہوتی، اور آپ کی کوئی خاص اس طرح کی جو دیگر دنیاوی علامات ہوتی ہیں وہ ہی صرف آپ کی تہذیب نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے جو انٹینجیبل ہیریٹیج ہے، اس انٹینجیبل ہیریٹیج کے اندر یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہماری یہ جو 1400 سال کی دینی روایت ہے، دینی تاریخ ہے، اور خود جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر جس کی تشکیل ہوئی، اور قرآن مجید نے ان میں سے جن اقدامات کو اپریشیٹ کیا، جن اقدامات کو بہتر انداز میں پیش کیا، اور مومنین کی وہ صفات جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر تھیں، اور قرآن مجید نے ان صحابہ کے عمل کو ایک طرح کی حجت بنانے کے لیے کہ آنے والوں کے لیے تا ابد یہ چیز حجت ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اپریشیٹو وے کے اندر قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بیان کیا، یعنی ان کی تعریف کی، ان کی توصیف کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے اس احسن اور مستحسن اقدام کو سراہا، تو اس سے دیگر مومنین کے اندر اس چیز کے ایک جذبے کو پیدا کیا گیا۔ تو ہم جو یہ بعض چیزیں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا صرف ایک وہ مذہبی ایک ریچول ہے، یہ ہمارا مذہبی ریچول نہیں ہے، یہ ہماری صرف وہ رسومات نہیں ہیں، یا یہ صرف ہمارے ہاں کی کوئی ایک عام روایت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تہذیب کا جزو لازم ہیں یہ چیزیں، اور جس کو ہم اپنا انٹینجیبل ہیریٹیج کہتے ہیں، یہ ہمارا وہ انٹینجیبل ہیریٹیج ہے۔ اور بلکہ اس کو تو جس روایت کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ تو ایک اتنا ایسا زندہ ہیریٹیج ہے ہمارا، جس سے آج بھی پتھر موم ہو جاتے ہیں، اور آج بھی یہ جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ اس موضوع پہ یوٹیوب کے اوپر باقی دنیا کے اندر سینکڑوں ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں نے اس ایک عمل سے متاثر ہو کے کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسپیشلی اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت انداز دیا ہے، خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت آواز دی ہے، آواز کے اندر کشش دی ہے۔ اور یقین کیجئے وہ جسے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سرشار ہوا، سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا،
یعنی دل تو وہ دل ہے جس میں محبوب کی یاد آ گئی، اور سر وہ سر ہے جو محبوب کی راہ کے اندر قربان گیا۔ اور کسی کی خطاطی ہے، کسی کے پاس پینٹنگ کا ہنر ہے، کسی کے پاس خطابت کا، واز کرنے کا ہنر ہے، کسی کے پاس عمارت گری کا، تعمیر کا، معمار ہونے کا ہنر ہے، کسی کے پاس سالار ہونے کا ہنر ہے، کسی کے پاس سیاست کا ہنر ہے، کسی کے پاس عدالت کا، کسی کے پاس لاجک اور منطق کا ہنر ہے۔ تو یہ سارے ہنر اس وقت درجہ قبولیت پا جاتے ہیں جب یہ اللہ کی راہ کے اندر لوگوں کے لیے باعث ہدایت، باعث نجات، باعث تربیت اور باعث ایمان اور باعث نجات بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے قرآن مجید کی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا۔ اور کئی ایسی خوبصورت نیک روحیں ہیں جن کے ایسے نیک وجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی ہے، تو سب سے خوش قسمت وہ خوش الہان شخص ہے، سب سے خوش قسمت ایسی اچھی آواز والا ہے جس کی آواز اللہ کے پیغام کو، جو اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اور جس کے کتاب اللہ ہونے میں، جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے، جو اس کلام باری تعالیٰ کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، شاید وہ اپنی آواز کے خوبصورت ہونے کا صحیح حق ادا کرتا ہے، اور شاید اسی مقصد کے لیے اس کو یہ خوبصورت آواز دی گئی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو ان کی آنکھوں کو دیکھو کہ وہ آنسوؤں سے ابل پڑی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ ڈال۔ اور یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں کیا چیز؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو حضور کی طرف قرآن نازل کیا گیا، اور وہ جب قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھا کریں وہ کیسے آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 2 سورہ الانفال، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ترقی پا جاتا ہے، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ راہ دکھائے اسے جسے وہ چاہے۔ تو اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت جب سنی جاتی ہے، ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا بیان کی کہ رکت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کی جلدیں اور ان کے جو دل ہیں یہ نرم پڑ جاتے ہیں، یہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت مبارکہ کے تحت انہوں نے اپنی تفسیر میں سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما آپ کی روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا تھا اور ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ایسا عمل تھا قرآن سننا، اور ایسے ڈوب کے سننا کہ قرآن ان کے جسموں پہ طاری ہو جاتا تھا اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی، ان کے دل موم ہو جاتے، آنکھیں ان کی بہنے لگتی اور خوف خدا سے دل دہل جاتے اور محبت الہی سے دل مچل جاتے۔ تو اس لیے ان کے اس عمل کی قرآن مجید کے اندر تحسین کی گئی، قرآن مجید کے اندر توصیف بیان کی گئی، اور یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایسا عمل جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تحسین کی ہو، وہ قیامت تک آنے والے مومنین کو رغبت دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے یہ مثال قائم کی جاتی ہے جیسے وہ لوگ جو شجاعت اور بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں کھڑے رہے، قرآن مجید نے ان صحابہ کرام کی تعریف کی، ان صحابہ کرام کی توصیف کی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آنے والے لوگ قیامت تک اسی طرح دین کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کھڑے رہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں، عجز میں، احترام میں، تعظیم میں جنہوں نے اپنی آوازیں پست کر لیں، ان کی تحسین کا مطلب بھی یہ تھا کہ قیامت تک ان حجروں کے ارد گرد اونچی آواز نہ لگائی جائے، لوگ خاموشی کے ساتھ وہاں پہ موجود رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو قائم کیا جائے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں جن کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کو سنتے ہوئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی تحسین کر کے بھی، ان صحابہ کرام کے ان اعمال کی تحسین کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ ایک ادب مقرر کر دیا۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو آداب ہیں، ان آداب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا یا سنا اس انداز میں جائے کہ دل کے اندر خوف الہی کی شدت آ جائے، دل کے اندر تقوی کی شدت آ جائے، دل کے اندر محبت الہی جوش مارنے لگے۔ اور یہی سورہ زمر کی آیت نمبر 23، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قال ھذا نعت اولیاء اللہ نعتهم اللہ بأن تقشعر جلودهم وتبکی اعینهم وتطمئن قلوبهم الى ذکر اللہ تعالی۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی منقبت بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ذکر اللہ کی بدولت ان کے دلوں کو اطمینان عطا کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب البکائی عند قراءۃ القرآن۔ اس کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک بیان کیا امام بخاری نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھو، تم پڑھو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن مجید سنوں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء پڑھتے ہوئے میں جب اس کی آیت نمبر 41 کے اس مقام پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ خود ایک بہت عظیم
آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کی الگ ایک اپنی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی، جس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا اظہار ہے۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ آیات جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ان میں یہ ایک عظیم آیت مبارکہ ہے۔ اور پھر آپ سے پہلوں کے بھی جتنے احوال تھے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر منکشف تھے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزری ہوئی امتوں کے احوال پہ واقفیت رکھتے تھے۔ تو اس سے بھی اس آیت مبارکہ سے دلیل اختیار کی گئی ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود یہاں رک جاؤ۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، پس میں نے دیکھا فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو اس سے اس آیت مبارکہ کے اس حدیث مبارکہ کے پیش کرنے کا مدعا یہ تھا کہ قرآن مجید سن کے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، قرآن مجید سن کے دل کا خشیت سے بھر جانا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کی قرآن مجید کے اندر تحسین بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمیں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر پڑھائی، پر بس اس میں سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی، اور آپ جب اس آیت پہ پہنچے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور آپ اس پہ غصہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کی اس کیفیت پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے نماز فجر میں یہ آیت پڑھ کے، اتنا روئے کہ اس سے آگے ان سے تلاوت نہیں کی جا رہی تھی، اور یہیں پہ پھر آپ نے رکوع فرمایا۔ تو اس سے یہ ہم دلیل اختیار کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید جن کے وجود مسعود کے اندر تاثیر کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یا وہ خود قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل رقت سے بھر جاتے ہیں۔ اب کیا رقت سے دل کا بھر جانا ضروری ہے دوران تلاوت؟ اگر کسی کا نہ بھرے تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ دیکھیں ہم اجمی ہیں، ہم ہندی ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تھی، لیکن ہمارے مغربی آقا جب ہم پہ مسلط ہوئے اور ان کے جانے کے بعد ان کی تیار کی ہوئی ایلیٹس یہاں ہمارے اوپر حکمران کی گئیں، تو انہوں نے ہم سے عربی زبان چھین لی۔ یعنی یہ گو کہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس پہ بڑی مفصل بحث کی جا سکتی ہے۔ ہمارے وہ نسخہ جات جو برٹش لائبریری کے اندر موجود ہیں، میں نے خود کئی مرتبہ دیکھی ہیں، ان پہ تحقیقات کی ہیں جا کے عربی زبان میں، فارسی زبان کے اندر، اور یہاں موجود ہماری جتنی لائبریریز ہیں اور جتنی شخصیات ہیں اور جتنے یعنی ذاتی شخصی کتب خانے ہیں لوگوں میں جن کے پاس اس کی کلیکشنز ہیں یہاں پہ لکھے گئے نسخہ جات کی، اور یہاں علماء کی جتنی بڑی کثرت تھی، فقہاء کی، یہاں پہ متکلمین کی، مفسرین کی، تو عربی زبان جو تھی وہ اس خطے میں کئی سو سال تک کوئی اجنبی زبان نہیں تھی۔ تو اس لیے اس خطے میں عربی زبان بطور ایک زبان کے جانی جاتی تھی، اور یہاں پہ جس طریقے سے آج انگریزی کا دورہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فارسی بہت ڈومینیٹ کرتی تھی، لیکن فارسی بالکل ایسے تھی جیسے آج کل یعنی پنجاب میں بیٹھ کے کوئی اردو بول رہا ہو، تو اس وقت یہاں بیٹھ کے اسی طرح فارسی بولی جاتی تھی، یعنی ایک ماڈرن ہونے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔
تو جس طرح آج کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے انگریزی بولیں تو سمجھا جاتا ہے کہ جو اردو بول رہا ہے وہ ماڈرن ہے اور جو انگریزی بول رہا ہے اس کو الٹرا ماڈرن سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ لوگ جو تھے وہ اہل علم جتنے تھے وہ عربی زبان جانتے تھے، اور جتنا آپ کا مدارس کا نصاب تھا سارا وہ بنیادی 2-3 سال فارسی کے ہوتے تھے، اس کے بعد وہ سارے کا سارا نصاب جو تھا وہ زبان عربی کے اندر تھا. تو یہاں اکثریت علماء کی تھی، اور ظاہر ہے بہت کثیر تعداد میں یہاں مدارس تھے، مکتب تھے، سارا کچھ تھا. تو عربی زبان یہاں پہ اجنبی نہیں تھی. لیکن آج چونکہ عربی زبان بطور زبان کے یہاں پہ نہیں رہ گئی، اور محدود چند لوگ ہیں جو مدارس سے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیوں میں جنہوں نے جا کے، جن خوش نصیبوں نے عربی زبان کی، قرآن کی زبان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت، احادیث کی زبان کی جن لوگوں نے خدمت کی ہے، وہ یقیناً قابل صد تحسین اور قابل صد مبارکباد ہیں. وہ خود بھی، ان کے والدین بھی، کہ ان کی اولادیں ایک نیک مشن کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو یہاں پہ چند لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں، تو پھر تو صرف انہی کا حق بنتا ہے کہ بھائی وہی روئیں. جسے عربی نہیں آتی وہ کیا کرے؟ جسے عربی نہیں آتی وہ کیا کرے؟ پھر وہ نہ روئے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قاری خوش الحان ہو تو قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم بھی جنہوں نے کبھی قرآن نہیں سنا ہوتا، وہ جب قرات سنتے ہیں ان کے دل ایسے تھر تھرانے لگتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں دل. اور ہزاروں واقعات ایسے ہیں، اوورسیز اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سن کے، خوش الحان قاریوں سے قرآن مجید کی تلاوت سن کے ان کے دل موم ہو جاتے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت اور نجات کی طرف آ جاتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کو قبول کر لیتے ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی عظمت رسالت پہ یقین لے آتے ہیں. تو قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن اگر الفاظ نہیں سمجھ آ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس ادب کے اوپر ایک حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں کتب حدیث میں، سنن الکبریٰ کے اندر بھی اور شعب الایمان کے اندر بھی اس کو انہوں نے بیان فرمایا. اسے روایت کیا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان ھذا القرآن نزل بحزن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا. فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو. اب سوال آ گیا کہ پڑھا ہے اور رونا نہیں آیا تو کیا کریں، سمجھ نہیں آئی تو کیا کریں؟ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلے اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، پس اگر تم نہیں رو سکتے تو رونے جیسی شکل بنا لو، یعنی اپنے چہرے کو غم زدہ کر لو. وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور کوشش کرو کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو. یعنی اول تو یہ کہ قرآن مجید جب پڑھو یہ سنو تو اس پہ رو دو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم کم از کم اپنی جو شکل ہے اس کو اس جیسا بنا لو. اسے روایت کیا امام ابن ماجہ نے، امام ابو یعلا الموصلی نے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح سنن نبی داؤد میں قرآن مجید کو احسن آواز کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی گئی، جیسے ہم پچھلی حدیث مبارک کے اندر بھی ہم نے اس کے الفاظ کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھا کہ وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. تو سنن نبی داؤد میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو مزین کیا کرو. یعنی ہوتا ہے نا کہ میں قرآن کی کیا خدمت کروں، قرآن کی کیا خدمت کروں، تو یہ بھی قرآن کی خدمت ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھا جائے.
یعنی سوز والی آواز سے، درد والی آواز سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم آواز دی ہے، مترنم آواز دی ہے، تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر ہوں تو وہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ یعنی اس بارے میں بزرگوں کے ہاں اکثر اس طرح کی کہاوتیں ملتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی انہیں کوئی بھی چیز سیکھنے میں شرم نہیں ہوتی، آر نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر ایگو اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ بعض چیزوں کو سیکھنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ دین سیکھنے کے معاملے میں بچے بن جاؤ۔ کیوں؟ کہ سیکھنے میں شرم نہیں ہوتا۔ کسی بھی عمر کے اندر اگر تمہارے اندر دین سیکھنے کا جذبہ ہے، قرآن سیکھنے کا جذبہ ہے، خوبصورت آواز سے قرات کرنے کا جذبہ ہے، کوئی ایسا نیک عمل سیکھنے کا جذبہ ہے، تو اسے سیکھنے کے لیے شرم کو اتار پھینکو۔ اور بہت سے ایسے یعنی مثالیں دی جا سکتی ہیں لوگوں کی جنہوں نے وسط عمر میں آ کے اس طرف اپنی توجہ کی اور اس راہ کو سیکھو۔ اور خود یعنی میری جو بہت بڑی سورس آف انسپریشن ہے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اگر آپ زندگی کا کبھی مطالعہ کریں، بڑی بڑی مارکت الاعراب کتب آپ کی ہیں، تذکرۃ الاولیاء ہے، منطق الطیر ہے، اس طرح کی اور دیگر آپ کی کتب ہیں۔ بنیادی ہمارا جو درس نظامی کا نصاب ہے اس کے اندر فارسی میں آپ کا قاعدہ چھوٹا سا ہے، وہ درس اخلاقیات کے اوپر پند نامہ وہ ہے، تو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک عطر کے تاجر رہے۔ 40 برس کے بعد ان کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، پھر وہ علم کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، روحانیت کی طرف آئے، پھر انہوں نے سلک سلوک کو سیکھا، شعر و شاعری کو سیکھا، اور پھر انہوں نے اپنے اس تجربے کا جو زندگی میں خود ان پہ بیتا تھا اس کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس کی مختلف پھر حالتیں ہیں جس کا جو کلائمیکس ہے وہ منطق الطیر ہے۔ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ عطار نے بھی تو 40 سال کی عمر میں پہنچ کے سیکھا تھا، تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جس عمر میں بھی دل اللہ کی طرف راغب ہو گیا، دل قرآن کی طرف راغب ہو گیا، تو پھر اس میں آر نہ رکھو۔ زین القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو مزین کرو، یہ بھی خدمت قرآن ہے۔ اس کے بعد امام طبرانی کی معجم الاوسط میں ایک حدیث مبارک انہوں نے روایت فرمائی جسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے۔ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، اور قرآن مجید کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم گھروں میں خوبصورت ریل تیار کرتے ہیں بھائی جس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جائے، یا عام طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر غلاف خوبصورت بناتے ہیں اس لیے کہ جی اس کے اندر قرآن مجید کو ڈالا جائے۔ تو اسی طرح جیسے ہم ریل خوبصورت بناتے ہیں، غلاف خوبصورت بناتے ہیں، تو قرآن مجید کے زیور میں حدیث مبارک کی روح سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنا یہ بھی قرآن مجید کا زیور ہے۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی سنن میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کے حسن میں اضافہ ہو تو قرآن کو اپنی آوازوں کے خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کے حسن کو بڑھایا کرو۔ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک صحیح بخاری کتاب التوحید کی ہے، اس میں تھوڑا سا ایک وعید کا پہلو ہے، لیکن میں اس کی مختصر سی وضاحت بھی عرض کر دوں گا۔ وعید کا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن،
جو خوش الہانی سے قرآن مجید کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو خوش الہانی سے قرآن مجید کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو قصداً قرآن مجید کو یعنی بد صوتی سے پڑھے، بری آواز سے قصداً پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور دوسری اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو زندگی میں یہ قدرت اور استطاعت رکھتا تھا کہ قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنا سیکھتا، اور اس نے جان بوجھ کر یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے نہیں سیکھا، تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ارادہ مبارک کو ہم دیکھیں، یعنی منشائے نبی کو دیکھیں، رضائے نبی کو دیکھیں، ارادہ نبی کو دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا، حضور کی خوشنودی، حضور کی خوشی، حضور کی رضا، حضور کی چاہت اس میں تھی کہ میری امت اس کتاب اللہ کو وہ خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں اور خوش الہانی اس کے بارے میں وہ سیکھیں. تو اس لیے قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، اس کی تلاوت خوش الہانی سے اگر کی جائے تو دل کے اندر اس کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے، اور زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ یار میں اسے اور پڑھوں. یا کسی خوش الہان سے سن رہے ہیں تو یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اسے اور زیادہ سنوں. مثال کے طور پہ سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ عز وجل، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کبھی بھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہوتے، یعنی رجتے نہ، تم جی نہ بھرتا کتاب اللہ کی تلاوت سے اور کتاب اللہ سے سیکھنے سے. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو صالح سے روایت کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں یمن سے لوگ آئے، فَسَمِعُوا الْقُرْآنَ جَعَلُوا يَبْكُونَ، بس انہوں نے جب قرآن سنا یمن والوں نے تو وہ رونے لگ گئے. جب انہیں روتا دیکھا فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہَكَذَا كُنَّا ثُمَّ قَسَتِ الْقُلُوبُ، فرمایا ہم بھی ایسے ہی تھے، قرآن سنتے تھے تو روتے تھے، مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. اس میں عاجزی کا پہلو ہے، انکساری کا پہلو ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ رغبت ہے کثرت رقت کے اوپر، رغبت ہے کثرت رقت پہ، رونے کی کثرت کے اوپر کہ قرآن سنو تو کثرت سے رویا کرو. اور یمن والوں کو دیکھا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کیسے پھوٹ پھوٹ کے روئے قرآن سن کے. تو آپ نے ترغیب دلانے کے لیے، مزید جذبہ دلانے کے لیے، مزید ایمان کو اس طرف مائل کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم بھی قرآن سن کے رویا کرتے تھے. تو ایک تو یاد چلی گئی سرکار کے زمانے مبارک کے اندر، اور باقی بھی اس کی کئی طرح سے تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن مراد آپ کے فرمانے کی یہی تھی کہ جب قرآن سنو تو رقت کی کثرت اختیار کرو. امام دارمی نے اپنی سنن دارمی کے اندر کتاب فضائل قرآن کے اندر سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی کہ وہ فرماتے تھے اعمروا به قلوبکم واعمروا به بیوتکم، قال اراہ یعنی القرآن، کہ قرآن مجید کے ذریعے اپنے دلوں کی بربادی بھی ختم کرو، اپنے گھروں کی بربادی بھی ختم کرو. کہ قرآن جب آتا ہے تو دل بھی آباد ہو جاتے ہیں اور گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں. قرآن جب آتا ہے تو اجڑی ہوئی بستیاں اجڑی نہیں رہتی، اجڑے ہوئے شہر اجڑے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ جب قرآن آتا ہے تو وہ ویرانوں کو بھی بسا دیتا ہے. جب قرآن آتا ہے تو وہ بیابانوں کے اندر بھی بہاریں طاری کر دیتا ہے. جب قرآن آتا ہے تو رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے فیض اور فیضان سے مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.